اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اور تاجدار صداقت شہنشاہ صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا، پڑھنا، ثناخوانی کرنا اور علماء کے خطاب کرنا اور آپ سب کا جمع ہونا اللہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور شہنشاہ صداقت کے صدقے سیدہ کائنات کے وسیلہ اور آپ کے در کے نوکر ہیں، آپ کے در کے ساگے، ان کے صدقے سے اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضوری عطا فرمائے ہم سب کو۔ حضرات محترم، جناب محترم صاحبزادہ شاہ والا شریف سے صاحبزادگان، صاحبزادہ محمد عثمان الحسنی صاحب، صاحبزادہ محمد جنید الحسنی صاحب، صاحبزادہ والا رخشان محمد احمد صاحب الحسنی صاحب، اور دیگر جتنے مہمانان گرامی، حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالعزیز صاحب، حضرت پیر سید وقار الحسن روشن گیلانی آستانہ علیہ بنجال شریف، جناب محترم غلام صفدر صاحب آف بیٹا تحریک منہاج القرآن کے خاص عہدیداران اور ورکر میں سے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی احباب اہل علاقہ، حافظ عبدالرحمن صاحب، محترم اکرم صاحب برادر مکرم، اور سادات میں سے پیر سید شہزاد کا صاحب، اور دیگر جتنے بھی معزز شخصیات اور مہمانان گرامی اور تمام اہل علاقہ، ملک عبدالرحمن صاحب کا خیر اور ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب اور تمام اہل علاقہ اور قبلہ مامو جان بالخصوص آپ کے اوپر یہ سیرا جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی شفقتوں اور آپ کی محبتوں اور آپ کے والد گرامی مجذوب زمان قلندر دوران دستگیر بے قسام حضرت شاہ فقیر میاں احمد دین ثانی قادری مزملی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی نگاہ اور یہ خواہش تھی اس پروگرام کی، تو یہ عالی شان پروگرام اور دیگر جتنے بھی آپ کی زیر سایہ میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ آپ کی ہی محبت ہے، آپ کی ہی عنایت ہے، اور آپ کی پوری ٹیم، جناب آپ کے خلیفہ محترم برادر مکرم ملک صفدر صاحب بڑی ہی محنت کرتا ہے، یہ لڑکا بڑی محبت رکھتا ہے۔ کل سے جو احباب ہمارے ساتھ ہیں، ملک صفدر صاحب، حاجی بشیر صاحب، اس پروگرام کو اور آپ کے جان کے دوست ملک قاری محمد حافظ ریاض صاحب قادری اگر باہر تشریف فرمائیں تو اندر آئیں، تمام مامو جان کی پوری ٹیم، آپ کے طلباء مدرسہ قادریہ مزملیہ کے جتنے بھی طلباء، سب کا مشکور ہوں، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت خطیب نقطہ‌دان بڑے ہی پرسوز انداز کے ساتھ، مطمئن انداز کے ساتھ، جب میں نے ان کا خطاب سنا تھا، حضرت پیر سید شمس العارفین شاہ صاحب سرپرست سرگودہ ڈویژن منہاج القرآن کے، ان کے والد گرامی کا جنم تھا اور میں سٹیج پہ موجود تھا۔ بالکل پہلی بار میں نے آپ کا خطاب سنا، کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کیا تھا، بڑا مجمع تھا، یہ مجمع تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علامہ صاحب بڑا ساتھ دے گا، امید تو مجھے بڑی ہے۔ اور اس وقت میں نے آپ سے وہیں شاہ صاحب سے عرض کی، آپ سے ڈیٹ لے لی عرس کی، قبلہ مامو جان سے بغیر پوچھے، اور شفقت فرماتے ہیں، منہاج القرآن کی خطیب بلواتے ہیں، اس پہ بھی علامہ پروفیسر اجاز ملک صاحب آتے رہتے ہیں، اور یہاں کی بڑی فہرست ہے، اس شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ عمر اچھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور عبدالتواب صدیقی صاحب کے والد گرامی مناظر اعظم، یہاں قریب کی مسجد ہے حبیب خیلہ والی، وہاں کے احباب بیٹھے بھی ہیں مقتدی، بڑے بڑے علماء ہیں، تین کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ تو علامہ سید اسد صاحب، شیخ الحدیث اشرف سیامی صاحب ایک فرشت ہے، اس مسجد کی بھی اس مسجد کی بھی، تو الحمدللہ ہمیں اعزاز ہے، علماء اکرام کو سنتے ہیں اور علماء کی صحبت الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں دے۔ تو وہاں ڈیٹ دی تھی، اس کے بعد آپ کو خطاب سنا تھا اور بڑے مطمئن انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہاں اس میں جب بیان کیا تھا اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، علامہ عزیز الدین کوکب صاحب لگاتار رو رہے تھے، اور بڑے صوفی عالم ہیں علامہ عزیز الدین کوکب صاحب، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، بڑے درویش ہیں، ایسے درویش ہیں کہ خوشاب کھانا کھا کے آگے کہتے ہیں مجھے بھوک لگ گئی ادھر، تو اب میں وہاں اترا شریف پہنچوں، انتظار کروں، پتہ نہیں مر نہ جاؤں،
تو وہی میں نے کھانا کھا لیا اور کتاب کو بڑے محظوظ ہوئے تھے، اور بعد میں بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب نے مجھ سے بہت زبردست کتاب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے صدیقی رنگ کہ منہاج القرآن والے کیسے صدیقی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور کیسا آج بیان ہوتا ہے قرآن سے حدیث سے باہر نہیں ہوگا شان صدیق اکبر۔ تو آپ کے جو عشق کا ہے نا ولولہ آپ کے اندر موجود، شان صدیق اکبر اور ان کی محبت دیکھتے ہیں کتنی ہے۔ اسی نعرے کی گون میں علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، شہنشاہ صداقت۔ ابھی آپ میں کہوں گا گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ایسے نہیں یار، کم از کم پتہ تو چلے، یہی بس صدیقی رنگ ہے آپ۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، شان صدیق اکبر، تاجدار صداقت، شہنشاہ صداقت، حضرت علامہ مولانا شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، حضرت علامہ پروفیسر ظہیر احمد نقشبندی صاحب، جناب والا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت صاحبزادہ پیر مظفر الدین صاحب سجادہ نشین حضرت مزملی سرکار ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم۔ صدر مجلس پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مظفر الدین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مزملی سرکار، محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد زبیر قادری مزملی، نائب صدر منہاج القرآن علماء کونسل قائد آباد،
زیب سجادہ آستانہ علیہ مزملی سرکار، انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم ایک ولی کامل کے آستانے پر اور ایک مرد کلندر اور مرد درویش ان کے عرس مبارک کی تقریب میں میری مراد حضرت پیر طریقت کلندر وقت مجذوب زمان پیر محمد احمد دین مزمل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ عرس مبارک کے اس موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ایک طرف کلندر وقت اور مجذوب زمان کا عرس بھی ہے، دوسری جانب سلسلہ نقش بند کے سالار اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم جان نثار اور میرے آقا کے صحیح وفادار اور تاجدار کائنات کے یار غار بھی اور یار مزار بھی، یار غار بھی اور یار مزار بھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سالانہ عرس کا بھی یہی مہینہ ہے، عرس کلندر بھی ہے اور عرس صدیق بھی ہے۔ اور پھر تیسری عظیم نسبت اس مہینے کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضور کی نور نظر سیدہ کونین ملکہ فردوس بری اور سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا ماہ ولادت اور ماہ میلاد ہے۔ اس اعتبار سے یہاں آنے والے
جو دو عظیم عرصوں کی تقریبات میں شامل ہیں، اور تیسری سیدہ کائنات کے میلاد کی خوشی میں، آپ کے میلاد کی، آپ کی ولادت کی بولیے خوشی کی تقریب میں بھی شامل ہیں۔ حضرت احمد دین کلندر اور مجذوب وقت، یہ ان کی کرامت ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر انہوں نے اتنی بڑی بڑی دو نسبتوں کو یکجا کر دیا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اپنے وقت کے مجذوب زمان، تو سب سے پہلے تو آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ مجذوب کیا ہے۔ بولیے مجذوب کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے بندے اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ باری تعالیٰ کیسے ذکر کر؟ فرمایا یوں ذکر کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ وہ ذکر تجھے ساری کائنات سے بیگانہ کرنا، ہر شے سے بے خبر کر دے، اور تو سب سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جا۔ بس حاضرین محترم، ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر جو ذکر الہی میں اس قدر فنا ہو گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جسے ارد گرد کی، معاشرے کی، دنیا کی کوئی ہوش باقی نہ رہی، تو بس یاد الہی میں تمام نسبتیں توڑ کر جس نے اس کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا، اسی کو مجذوب کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اور یہاں مولانا روم رحمت اللہ تعالی صاحب مثنوی فرماتے ہیں محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، جب تک انسان خالق سے بے ہوش نہ ہو جائے اس وقت تک اسے خالق کا ہوش نہیں آ سکتا۔ تو مالک کی پہچان انہیں کو ہوئی جنہوں نے اس کی محبت میں سب کچھ بھلا دیا، اور سب کچھ بھول جانا اسی کا نام کیا ہے؟ یہ کیفیت جذب ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ اس مجذوب وقت کے بعد کرامت ہے کہ آپ کے عرس میں دو بڑی نسبتیں یکجا ہو گیا۔ ایک نسبت تاجدار کائنات کی، لخت جگر شہزادی مصطفیٰ کی، اور دوسری نسبت یار غار مصطفیٰ۔ آئیے ان نسبتوں کو سامنے رکھ کر آج کی اس مبارک نشست میں اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آخری 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اتنی
بولیے. اور یہ 5 آیات وہ ہیں کہ جن کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن، وہ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیتیں خالق کائنات نے شان سیدنا صدیق اکبر میں نازل فرمائے. ان 5 آیات عظمت سیدنا صدیق اکبر کو بیان کیا. اب یہ 5 آیات کس موقع پر نازل ہونا اور ان کے نزول کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیات اس وقت اتری جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرنا تو خالق کائنات قرآن مقدس میں بہت سی آیات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائیں کم و بیش اہل تحقیق نے بیان کیا وہ 15 یا اس سے زائد آیات کن کی شان بولیے شان سیدنا صدیق اکبر میں نازل ہے. مگر ایک ہی مقام پر اور ایک ہی سورہ مبارکہ میں تسلسل کے ساتھ شان صدیق میں 5 آیات کا اترنا. کتنی؟ بولیے ایک ہی صورت میں اور ایک ہی مقام پر ایک خاص اشارہ اس کے اندر حسن ترتیب کا ملتا ہے کہ خالق کائنات جب اپنے محبوب کے یار غار کی عظمت کو بیان کرنا چاہا اور اس بیان کے انتخاب کے لیے سورہ اللیل کی آخری آیات کو منتخب کیا اور وہ جو آخری آیات منتخب کی شان صدیق کے لیے ان آیات کا عدد رکھا 5. بولیے عدد کیا رکھا؟ اونچا بولیے. وہ 6 بھی ہو سکتی تھے 4 بھی مگر کتنی 5 آیات شان صدیق میں. کیوں؟ میرا وجدان کہتا کہ منشا الہی یہ تھی کہ 5 تنی نسبت بھی قائم رہے. بولیے 5 تنی نسبت بھی قائم رہے اور اس نسبت 5 تنی کے اندر شان صدیق بھی بیان ہو. شان صدیق بھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں نسبتیں ایک دوسرے سے جدا. بولیے 5 تن کی نسبت صدیق سے جدا ہے اور صدیق کی نسبت 5 تن پاک سے جدا. بولیے جدا نہیں ہے. آؤ صدیق اکبر سے پوچھو کہ ان کی نگاہ میں مصطفیٰ کا محبوب کون ہے. صدیق کی نظر میں مصطفیٰ کا لاڈلا کون ہے, میرے مصطفیٰ کا پیارا کون ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں اگر میری آنکھ سے دیکھتے اور مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا سب سے لاڈلا
فاطمہ، عورتوں میں بولیے فاطمہ تو زہرا ہے۔ پھر یہی بات جب علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات ذرا آپ تو بتائیں آپ کی نگاہ میں مصطفیٰ کا لاڈلا کون، حضور کا سب سے پیارا کون؟ تو مولا علی کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو اور میری آنکھ سے دیکھو تو میرے مصطفیٰ کا سب سے پیارا مردوں میں صدیق، عورتوں میں صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ۔ حاضرین محترم، یہ دونوں گھر ایک دوسرے سے جدا، بولیے جدا نہیں۔ صدیق کی آنکھ سے دیکھو تو علی کی شان نظر آتی ہے، اور علی کی شان سے دیکھو تو صدیق کی عظمت نظر آتی ہے، عائشہ کی نگاہ سے دیکھو تو شان فاطمہ نظر آتی ہے، اور سیدہ کائنات کی نگاہ سے دیکھو تو عظمت عائشہ نظر آتی ہے۔ یہ خاص تعلق ہے ان گھرانوں کا آپس میں، اس لیے خالق کائنات نے پنج تنی نسبت کو بھی برقرار رکھا، اور اس نسبت پنج تنی میں شان صدیق کو بھی بیان فرما دیا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ایک دو دن سے گلا بھی بند ہے، ایسا بھی لگا ہوا ہے، طبیعت اگرچہ ناساز ہے، لیکن آپ کا ذوق شوق برقرار رہا تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ میسیج آپ تک کنوے ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں آیات اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے آقا کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء اور حق کی سربلندی کے لیے اور تاجدار کائنات کے عشق اور حضور کی وفا میں سب سے زیادہ ستم سہنے والے بلال حبشی، بلال سے بڑھ کر کسی نے تکلیف بولیے نہیں اٹھائی، چونکہ آپ امیہ بن خلف کے زر خرید غلام تھے، اور وہ ظالم سردار جس دن سے بلال نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑا، کبھی گلے میں رسی ڈال کر اوباش جوانوں کو بلا کر انہیں گلیوں میں گھسیٹ دیا، کبھی کوڑے مرواتا اور کبھی سینے پر پتھر کی باری سلیں رکھ دے، آپ کا سانس رک جاتا، مگر بلال تیرے عشق پر قربان، جب وہ سانس بحال ہوتا تو سیدنا بلال حبشی کی زبان اقدس پر پھر احد احد اور احمد احمد کی صدائیں بلند، وہ ظالم سردار آپ کی زبان پر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے رکھا، کبھی گرم لوہے کی سلاخوں سے آپ کے جسم کو داغا جاتا، مصائب اور علام کے پہاڑ توڑے جاتے اس عاشق رسول پر۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو دیکھا کہ وہ حضور کی محبت میں اور آقا کے عشق میں تکلیفیں سہ رہے، دکھ اٹھا رہے۔ یہ دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بلال کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا،
کے عاشق کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، حضور اگر اجازت دیں تو میں اس بلال کو خرید کر آزاد نہ کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اپنے عاشق کا حال جانتا تو میں بھی ہوں، جانتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حضور کے عشق میں تڑپے اور آقا کو خبر نہ ہو، بے خبر ہو جو غلام اسے وہ آقا کیا، اور بندہ مٹ جائے نہ جو آقا بے وہ بندہ کیا۔ اور میں خبر تو ہمیں بھی سب ہے، مگر عاشق کے عشق کا امتحان کیا۔ آج لگتا ہے کہ میرا بلال اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر بلال کو خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میرا حکم یہ ہے کہ بلال کو اکیلے نہ خریدنا، بلال اکیلے نہ خریدنا، اس کی خریداری میں کچھ حصہ میرا بھی شامل کر لینا، کچھ حصہ بلال تیرے مقدر پر قربان، جن کے خریداروں میں خود مصطفیٰ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب سنا کہ میرا حصہ حضور کہہ رہے ہیں، عاشق تڑپ گیا، دیوانہ بے قرار ہو گیا، اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا فرما دیا، آپ کا حصہ، یا رسول اللہ آپ کا حصہ تو شامل تب کروں جب ابو بکر کا اپنا بھی کچھ حصہ ہو، آپ کا حصہ تو شامل تب کروں کہ جب صدیق اکبر کا کچھ اپنا بھی ہو۔ عاشق رسول کے وہ تاریخی کلمات عرض کی ما انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، میرے آقا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، یا رسول اللہ ابو بکر کی جان کے مالک بھی آپ ہیں، ابو بکر کے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ تو جب ہے ہی سب کچھ آپ کا تو حصہ کیا شامل کرنا ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے اور مسکرا کے فرمایا ابو بکر بس تیری زبان سے یہی کلمہ وفا تو سننا چاہتا، یہی تو بولیے کلمہ وفا، اور لگتا یہ ہے کہ حضور سننا نہیں، چونکہ آقا کو تو اندر کے حال کی بھی خبر تھی، وہ تو صدیق کی وفاؤں سے بے خبر نہ تھے۔ در حقیقت یہ کلمہ کر قیامت تک امت کو سنانا چاہتے تھے کہ لوگوں خبردار ہر ایک میں شک کر لینا، مگر میرے صدیق کی وفاؤں پر کبھی شک نہیں، میرے صدیق کی وفا پر کبھی شک نہ کرنا۔ صدیق بھی مصطفیٰ کا اور ابو بکر کا مال بھی مصطفیٰ کا۔ حضور مسکرا دیے فرمایا جاؤ خرید لاؤ۔ بلال کو سیدنا صدیق اکبر چلے بلال حبشی کی خریداری کے لیے، گھر سے کچھ پیسہ مال جو کچھ بھی تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے آدھ سیر سونا، کتنا؟ آدھ کلو سونا اٹھایا اور چل پڑے بلال کو خریدنے کا۔ جب اس گلی میں پہنچے نا امیہ کے دروازے کے سامنے، تو وہ ظالم سردار اسی طرح پھر بلال حبشی کو تکلیفیں دے رہا ہے، ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے امیہ بن خلف کو مخاطب کیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ امیہ اس غریب غلام پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، اتنا ستم کیوں کر رہا ہے؟
پسند نہیں، اگر یہ غلام تیری مرضی کا بولیے نہیں تو ایسا کر کے اس غلام کو بیچ ڈال اور کوئی اور غلام خرید لے جو تیری پسند کا، اپنی مرضی کا خرید لے اسے بیچ کر، مگر خدا را اس غریب انسان پر اتنا ظلم تو نہ کر، اس قدر جبر تو نہ کر۔ امیہ نے صدیق اکبر کی بات سنی، مڑ کے صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا اور بڑے مغرورانہ انداز میں جواب دیا، کہنے لگا ابو بکر کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں اس غلام کو بیچنا بھی چاہوں تو مجھے بتاؤ ایسے غلام کو کون خریدے گا؟ ایسے غلام کو بولیے خریدے گا کون؟ اس کا تو رنگ بھی کالا، یہ تو نسل بھی حبشی، ہونٹ بھی موٹے اور مارے کھا کے ستم سہ کے اتنا کمزور اور نحیف ہو چکا ہے کہ یہ تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، سر سے پاؤں تک پورا وجود زخموں سے چور چور ہے، ریت پر کسیٹ کے جس کی کمر کی کھال اتر چکی ہے، جسم پر آبلے اور پھوڑے بن چکے ہیں اور جس کے آبلوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق بیچنا بھی چاہوں تو اس کا خریدار کہاں سے لاؤں گا؟ کون خریدے گا اس کو؟ کہ صاف ظاہر ہے کہ خریدار ہمیشہ اچھی چیز کا خریدار ہی ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی، آپ نے امیہ کو مخاطب کیا، فرمانے لگے امیہ بات کر، اگر بیچنا چاہتا ہے کوئی خریدے نہ خریدے، بلال کا خریدار میں، بلال کا خریدار بولیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ لینا کیا، کتنی قیمت لینی ہے، پیسے بتاؤ۔ امیہ بن خلف نے صدیق اکبر کی بات تو سنی مگر ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ابو بکر واقعی بلال کو خریدنے میں سنجیدہ ہے، کیونکہ سامنے سودا تو اسے بھی نظر آ رہا۔ اس نے سمجھا کہ شاید ایسے ہی عزم تمسخر انہوں نے کہہ دیا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، لہذا امیہ بن خلف سے جب قیمت پوچھی تو اس نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے قیمت بھی کئی گنا بڑھا کر بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر خریدنا ہے تو پھر کتنے پیسے دے؟ اب وہ قیمت اس وقت مارکیٹ کے اندر جو کہ غلاموں کا کاروبار ہوتا تھا، بزنس ہوتا تھا، لوگ خریدتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے، تو جو چیز اوپن مارکیٹ کے اندر ہمیشہ بکتی ہے اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹ ویلیو، اور اسی کے ارد گرد کوئی تھوڑی کمی کے ساتھ یا تھوڑے اضافے کے ساتھ اس شے کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ اضافے کے ساتھ وہ بکتی بولیے۔ اب بلال حبشی میں تو ہم بات نہیں کرتے، مگر بلال جیسے بولیے بلال یعنی اس کنڈیشن کے جو غلام تھے، جو ریٹ اس وقت ان کا بنتا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر جب اس نے قیمت لگائی، سیدنا صدیق اکبر نے ایک بار اتنا بھی نہیں پوچھا قیمت کیوں لگا رہا، اتنے پیسے کیوں مانگ رہا، کچھ کم کرتے نہیں۔ آپ نے بغیر کسی بارگیننگ کے جو امیہ نے مانگا تھا، صدیق اکبر نے وہ مال اپنی جیب سے نکالا اور امیہ کے ہاتھ میں رکھ کر فرمانے لگے یہ لو اپنا مال، بلال میرے حوالے کر، بلال میرے حوالے کر دو۔ صدیق اکبر بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے جب چلنے لگے، امیہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
سردار کانپنے لگا، حیرت میں گم ہو گیا، اور پیچھے سے آواز دی ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ میں تو تمہیں مکہ کے بڑے سمجھدار تاجروں میں شمار کرتا ہے، آج تیری عقل کو کیا ہوا؟ اتنی دولت دے کر یہ کیسا غلام لے کے آ رہے ہیں، اسے کرو گے کیا؟ یہ تو اپنے قدموں پر چلنے کے قابل بھی نحیف غلام، کمزور غلام، نہ رنگ ہے نہ ڈنگ ہے، کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر آپ نے مڑ کے امیہ کی طرف دیکھا، فرمانے لگے امیہ بن خلف تو کیا جانے اس غلام کی اصل قیمت ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجھے کیا خبر کہ اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کے ظاہری جسم کو دیکھ رہا ہے، تجھے کالی رنگت نظر آ رہی ہے، تجھے بلال کا زخمی وجود نظر آ رہا ہے، اور آبلوں اور پھوڑوں سے بہتی ہوئی پیپ اور خون دیکھ رہا ہے، ذرا اندر جان کے دیکھ، اس وجود کے اندر خدا نے ایک دل رکھا ہے، اور اس دل میں میرے مصطفیٰ کے عشق کے چراغ جل رہا ہے، حضور کی محبت کی شمع روشن ہے۔ آپ نے فرمایا امیہ بن خلف تو نے تو ابھی مانگا ہی کچھ نہیں، تو نے تو ابھی بولیے مانگا ہی کچھ نہیں، جسے تو بڑی دولت سمجھتا ہے، یہ تو چند ٹکے ہیں جو تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر زمین و آسمان کی ساری دولتیں مل جائیں، مصطفیٰ کے عاشق اس بلال کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہوتی، اس کے ایک بال کی قیمت بھی ادا، تو کیا جانے کہ حضور کے عاشق کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب یہ باتیں امیہ کی تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، مگر صدیق اکبر بلال کو لے کے چل پڑے، بلال کو لے کر جب چلے، اب وہ غلام لڑکھڑاتا، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، صدیق نے اپنے کندھے کا سہارا دیکھ کر چلا رہے۔ جب گھر پہنچایا تو گھر لے جا کر سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بلال کے زخموں کو دھویا، زخم دھو کر مرہم پٹی کی، بلال حبشی کے کپڑے بدلے اور نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس عاشق رسول کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور خود اپنے ہاتھ سے صدیق اکبر لقمے توڑ توڑ کر بلال کے منہ میں ڈالنے لگا۔ چشم فلک نے یہ منظر آج سے پہلے مکہ کی وادی میں کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک قریشی سردار ایک حبشی غلام کو خرید کے لائے اور اپنے سر خرید غلام کے لا کر زخم دھوئے، اس کی پٹیاں کرے اور اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ چشم فلک بھی حیرت میں گم ہے۔ ادھر صدیق کے والد ابو قحافہ کی نظر پڑی، فرمانے لگے بیٹے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ اتنی دولت دے کر یہ غلام خرید لائے۔ ابو قحافہ نے کہا ابو بکر غلام تو لائے جاتے ہیں خدمت کروانے کے لیے، تو عجب غلام خرید لایا ہے، اس کے زخم بھی خود دھوتا ہے، اس کی پٹیاں بھی خود بدلتا ہے، اس کے منہ میں لقمے بھی خود ڈال رہا ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے، تجھے ہوا کیا؟ ماں نے دیکھا، بہن بھائیوں نے دیکھا، جس نے دیکھا ہر ایک نے صدیق پر طنز کیا، ابو بکر کو تانا دیا، کیسا غلام خریدا ہے؟
اب صدیق اکبر سر جھکائے خاموش کھڑے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے مولا میں اس باپ کو اس غلام کی قدر و قیمت سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، چونکہ ابھی ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کیا جانے عاشق رسول کی قیمت کیا۔ بات گھر سے باہر نکل گئی، گلی محلے میں چلی گئی۔ جب ادھر ادھر لوگوں نے سنا تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر ایسے ہی نہیں خرید لائے، لگتا ہے کہ اس بلال کے خاندان کا ابو بکر پر کوئی پرانا احسان ہوگا، آج ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ اتارا یا احسان چڑھانے کے لیے سب کچھ کیا۔ اب جب باتیں طرح طرح کی شروع ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جب بات گلی محلے میں پھیل جائے تو جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی بولیے۔ صدیق اکبر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو، انسانی بشری تقاضے ہیں، آپ کے دل پر بوجھ آ گیا اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے مولا میں اس بے شعور معاشرے کو کیسے بتاؤں کہ میرا سودا کیا تھا، کس کے لیے تھا، یہ بلال کیوں خرید لایا، انہیں کیسے سمجھاؤں۔ بوجھل دل لے کر صدیق اکبر گھر سے نکلے، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے، حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق سر جھکائے بیٹھے ہیں، ادھر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ رب نے فرمایا جبرائیل آج سدرۃ المنتہا کو چھو، ابھی مکہ کی وادی میں جا، لوگ میرے یار کے یار کو تانا دے رہے ہیں، دنیا صدیق پر طنز کر رہی ہے، ابھی جا کے میرے محبوب سے کہہ دے پیارے مصطفیٰ رب نے صدیق کے لیے آسمان سے خوشخبری بھیجی ہے۔ باری تعالیٰ کیا بھیجا ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اس سب سے بڑے متقی کو آتش دوزخ سے دور کر دیں گے۔ گویا خالق کائنات نے لفظ اتقا بھیج کر اس بات کا اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق جو سودا تو نے کیا ہے، اس سودے نے آج تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا۔ سارے متقیوں کا، چونکہ قرآن کے لفظوں پر غور کرنا ہوگا، کیا کہا؟ اتقا، اور اتقا کیا ہے؟ یہ تقوی سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اسم تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ خالی متقی نہیں بلکہ اتقا کا معنی ہے سارے متقیوں کا سردار اور اہل تقوی کے قافلہ کا سالار، سب سے بڑا متقی رب کائنات کسے فرما رہا؟ بولیے اونچا بولیے، کن کو فرما رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ تو رب کائنات نے عرش سے سورہ اللیل کی 5 آیات اتار کر پہلی آیت میں اعلان کر دیا اتقا۔ لوگوں یاد رکھنا قیامت تک متقی بڑے ہوں گے، مگر سارے متقیوں کا سردار دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھنا، امام المتقین دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھنا، اور اہل تقوی کے قافلہ کا سالار دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھنا۔ اور آگے خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ متقی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال میری راہ میں خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اور اس طرح خرچ کرتا ہے یتزکیٰ، جس نے اپنا دل دنیا کی محبت سے پاک کر دیا، دل سے دنیا نکال پھینکی۔ اور پھر فرمایا مکہ والو
یار کو تانے دیتے ہو، طنز کرتے ہو، تم کہتے ہو احسان کا بدلہ اتارا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ابو بکر صدیق آج تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو جواب دینے کی حاجت بولیے نہیں۔ اے صدیق اکبر، الزام زمین پر لگے گا، جواب عرش بری سے آئے گا۔ جواب کہاں سے؟ الزام مخلوق لگائے گی، تو نے نہیں بولنا، جواب خالق دے گا۔ قربان جائیں صدیق تیری عظمت پر کہ اگر زمین پر کوئی الزام لگے تو اس کا جواب بھی خود خدا دے رہا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، فَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے ابو بکر پر نہ کسی کا احسان تھا اور نہ ہی صدیق نے کسی کے احسان کا کوئی بدلہ چکایا۔ گویا خالق کائنات خود صفائی بیان کر رہا ہے کہ میرے ابو بکر نے جو بلال خریدا ہے یہ کسی کے احسان کا بدلہ بولیے احسان اتارنے کے لیے نہیں کیا یہ سودا۔ تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اگر یہ احسان اتارنے کے لیے نہیں تو پھر کیوں پھر کس کے لیے کیا؟ تو خالق کائنات نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، لوگوں غور سے سن لو، میرے ابو بکر نے جو کیا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، اپنے رب کی۔ تو یہاں صدیق اکبر کے اخلاص کو خدا بیان کر رہا ہے۔ کس کو؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے تو اور بھی بہت ہوں گے، مگر سیرت صدیق پر قربان کہ جن کا خدا خود کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے جو کیا کسی اور کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور بات یہاں بھی ختم نہیں کی بلکہ آخری آیت کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آج ابو بکر کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ صدیق اکبر جس رب کی خاطر تو نے مال خرچ کیا، بلال کو خریدا، لوگوں کے تانے سہے، طنز سنے، اور جس رب کی خاطر تو نے بلال کے زخم دھوئے، اس کے منہ میں لقمے ڈالے، آج خدا کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ۔ تیرا رب تجھ سے کیا ہو گیا؟ اونچا بولی۔ اب بتائیے اس سے اونچی شان بھی ہوگی کہ جب خدا خود کہہ دے کہ میں راضی ہوں گا، میں کیا ہو گیا؟ اب یہاں ویسے تو ان 5 آیات میں کئی مضامین ہیں، مگر بڑے اختصار کے ساتھ 2 چیزیں بڑی قابل غور، کتنی بڑی قابل توجہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے یار غار کو عظمتیں، شانیں، رفتیں، کمالات عطا کیے۔ ان میں سے پہلی شان ہے اتقا اور دوسری شان ہے یرضا۔ یہ 2 لفظ اور طلب ہیں۔ اتقا کا معنی کیا ہے؟ ابھی پڑھا کے گیا ہوں، یاد ہے؟ اونچا بولیے جی۔ اتقا کا کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا متقی، یہ لفظ یاد رکھیں۔ کل واپس والد کے جائیں تو کوئی پوچھے کلندر وقت کے عرس پر گئے تھے تو کیا لے کے آئے؟ رات صدیق اکبر کی مجلس میں بیٹھے تھے تو بولیے تو کوئی 2 لفظ تو یاد کر لیں۔ اتقا کا معنی کیا ہے؟ سب سے، سب پیچھے تک بولیے، سب سے
بڑا متقی ہے، یہ شان صدیق۔ اور دوسرا فرمایا والا سوف یرضا، جس کا معنی ہے کہ خدا ابو بکر سے راضی ہو، رب ابو بکر سے کیا ہو گیا؟ اب سارے نیک اعمال جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان دو چیزوں کے لیے، ایک تقوی مل جائے اور دوسرا اللہ کی رضا مل جائے۔ کیا مل جائے؟ بولیے اللہ کی رضا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے عرس کا اہتمام کیا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ آپ لوگوں کو بلایا، آپ اس ٹھنڈ میں چل کے آئے، کس کے لیے؟ بولیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس سے نیکی ملے، تقوی ملے، اللہ کی رضا ملے، یہی مقصود ہے۔ ہر کوئی تقوی کا بھی طلبگار ہے اور اللہ کی رضا کا بھی۔ اب اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جسے خدا خود بول کے کہہ دے کہ تو سب سے بڑا متقی بھی بن گیا اور میں تجھ سے، اب بولیے میں تجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ اب بتائیے اس سے آگے بھی کوئی شان ہے؟ بولیے اس سے اوپر تو کوئی اور شان باقی بچتی نہیں۔ مگر میرا سوال صرف اتنا ہے، غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اتنے کمال کی شانیں دو جو اللہ نے صدیق کو عطا کی، یہ عظمتیں، یہ شانیں کس عمل کے نتیجے میں عطا فرمائی؟ بولیے کس عمل کے نتیجے میں؟ ماشاءاللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ صدیق اکبر کی سیرت پر نگاہ ڈالیں، ان کے ہاں اعمال کی کمی، بولیے نیکیوں کی کمی، اونچا بولیے ہے، ان کی نمازیں بھی اعلیٰ، روزے بھی، ان کے حج عمرے بھی، بولیے حضرت صاحبزادہ صاحب، مجھے اس سے یاد آ گیا، ابھی عمرہ کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے، بلکہ عمرہ پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس دعوت کی قبولیت کے ساتھ ہم نے ان کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ ہم حاضر ہوں گے مگر آپ نے وہاں جا کر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ یقیناً فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کا کوئی عمل بھی معمولی، ہر عمل بڑھ کے ابو بکر جیسا نمازی ہے کوئی حضور کی امت میں؟ کوئی نمازی دکھا سکتا ہے جسے میرے آقا نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر لا کے کھڑا کر دیا؟ یہ اعزاز بھی کس کا؟ بولیے نا، یہ اعزاز بھی کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ تو پتہ چلا کہ نمازیں، روزے، تسبیحات، تلاوتیں، سجدے، تہجد، نوافل، صدیق اکبر کے اعمال تو بہت بلند تھے، اعمال تو بہت اعلیٰ، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کس عمل نے ابو بکر کو اتقا بنایا؟ کس عمل نے ابو بکر کو اتقا، سارے متقیوں کا سردار۔ حاضرین محترم، ایک طرف سیرت صدیق اکبر کو دیکھیں، ایک طرف رب کے قرآن کو پڑھیں، تو لگتا ہے اعمال تو سبھی اعلیٰ کیا، مگر صدیق اتقا بنے نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے، حج عمرے کی وجہ سے، تسبیحات کی وجہ سے، لمبے سجدے کی وجہ سے، بولیے کس شے نے بنایا؟ جب بلال کو خرید کے لائے، اور بلال کا خریدنا کیا تھا؟ ایک مظلوم انسان، ایک مجبور انسان، ایک دکھی، بے کس بے بس غلام، ایک ظالم سردار کے قدموں کی ٹھوکروں پہ پڑا ہوا غلام، جب اس مظلوم انسان کو اٹھا کر صدیق نے عزت دی، اسے ظالم کے ظلم سے نجات دلا اور لا کر بلال کے زخم دھوئے، خالق کائنات نے فرمایا ابو بکر اعمال
تو تیرے سارے ہی اعلیٰ ہیں، مگر آج ایک مظلوم کی داد رسی کر کے، ایک دکھی کے دکھ کا مداوع کر کے، اور ایک غریب انسان کو عزت دے کر اور اس کے دکھوں اور دردوں پر مرہم رکھ کر تو نے وہ عمل کیا کہ ہم نے تجھے صرف متقی نہیں، آج سارے متقیوں کا سردار بنا۔ کیا بنا دیا؟ سارے متقیوں کا سردار۔ اور خالی سرداری تک بات نہیں رکھی، آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، خدا تجھ سے راضی ہو، کیا ہو گیا؟ راضی ہو، اب بولیے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کون سے عمل کی وجہ سے؟ میں نے عرض کیا نا، اعمال کی کمی کسی عمل میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی نقص، اعمال تو سارے اعلیٰ تھے، اور اعلیٰ ہونے کے ساتھ صدیق کا ہر عمل کس کے لیے تھا؟ اونچا بولی، نماز کس کے لیے تھی؟ روزے کس کے لیے تھے؟ حج عمرے کس کے لیے تھے؟ تلاوتیں، تسبیحات، سجدے کس کے لیے تھا؟ سب کچھ خدا کے لیے، مگر جس دن بلال کو خرید کے لائے اور ایک مظلوم کی داد رسی، ایک مجبور بے بس انسان کو ظلم سے نجات ملی، ادھر لا کے بلال کے زخم دھوئے، ادھر بلال کے منہ میں ٹکڑے ڈالے، ادھر بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ادھر خدا مسکرا دیا۔ فرمایا ابوبکر تھا تو پہلے بھی تیرا سب کچھ میرے لیے، مگر آج وہ کر کے آیا ہے کہ مجھے کہنا پڑ گیا ابوبکر میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ حاضرین محترم، ذرا ایک لمحے کے لیے اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، صدیق اکبر کی عظمت، شان، رفت اور آپ کی عظمت کے کئی پہلو آپ نے اہل علم سے کئی بار سنے ہوں گے، مگر ایک لمحے کے لیے مجھے سوچ کے جواب دینا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس شے نے ابوبکر کو اتقا بنایا اور جس عمل نے ابوبکر کو خدا کی رضا کی سند دینا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، قیامت تک لکھ کے اس نے دے دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور جس عمل نے انہیں سارے متقیوں کا سردار بنا دیا، وہ عمل کیا تھا؟ ایک مظلوم کی داد رسی، ایک غریب کی غریب پروری، ایک دکھی کا سہارا بننا، ایک مظلوم کو ظالم سے اونچا بولی نجات دلانا۔ اب مجھے بتائیے، جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، کیا اس طرح مظلوم کی مدد کو بھی آپ نے کبھی تقویٰ سمجھا؟ جی، مظلوم کی داد رسی کو بھی کبھی ہم نے اپنے معاشرے میں کبھی تقویٰ، نیکی خیال کیا؟ بتائیے۔ مظلوم کی بات کرنا، مجبور کی بات کرنا، غریب کی بات کرنا، مزدور کی بات کرنا، بیوہ کی بات کرنا، یتیم کے حق کی بات کرنا، ظالم کا گریبان پکڑنے کی بات کرنا، مظلوم کو ظالم سے نجات دلانے کی بات کرنا، مجھے سچ بتائیے، ہمارے معاشرے میں اس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں؟ جی، اسے تقویٰ سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ سب دنیا داری کا اعمال ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کیا ہے؟ ہم کس شے کو یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ چند رسمی اعمال، کیا؟ چند رسمی اعمال، نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، اور پھر اعمال کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ اعمال کو بھی بولیے بعد میں دیکھتے ہیں، اعمال سے بھی پہلے جہاں سے ہم کسی کے تقویٰ کا اندازہ لگاتے ہیں، وہ اس کی وضاحت، اس کا لباس۔ سچ بتائیے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کا جبہ، گبہ، دستار،
داڑھی پگڑی ہاتھ میں، تسبیح کتنی لمبی ہے، پگڑی کتنی اونچی ہے، اس کا جبہ کتنا بڑا ہے. یہ ظاہری بذاقتہ، اسے دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے کہ فلاں بڑا پرہیزگار آدمی، نیک آدمی. اور پھر اس کے بعد سیکنڈلی اس کا مسجد میں آنا جانا، نماز پڑھنا، یہ چند اعمال ہیں جن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اونچا بولیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بھی تقویٰ ہے، روزہ بھی. لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا یہ سارے اعمال بھیجے اس لیے تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے. کیا مل جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے اعمال تقویٰ دیتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی عمل بھی اتقا نہیں بنا. بولیے کیا یہ اعمال تقویٰ ہیں؟ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور تقویٰ بھی تب ہے بشرطے کہ دل کا قبلہ بھی سیدھا، نیت بھی درست ہو. تو درست نیت کے ساتھ اعمال تقویٰ تو ہے، مگر کمال تقویٰ نہیں. کمال تقویٰ کیا ہے؟ بولیے کمال تقویٰ کیا ہے؟ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ غالباً آپ نے فرمایا تھا ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈہنا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلا وچ لا. ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلا وچ رہندا. حاضرین محترم، یہ ہے تقویٰ صدیق، یہ ہے شان اتقا، اور یہ ہے فیضان مرد کلندر، یہ ہے فیضان درویش. آؤ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جنہیں ہم بڑے ظاہراً پرہیزگار، متقی، بڑی وضاقتہ بھی ہے، پگڑیاں بھی ہیں، لباس بھی ہے، داڑیاں بھی، مسجد بھی آنا جانا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مظلوم کی داد رسی کا، کسی بے کس اور بے بس کی بے بسی کے خاتمے کا، تو کئی اتنے لوگ ہیں کہ جو کسی مظلوم کی داد رسی تو کیا کریں گے، خود ظالم بنے بیٹھے. ایسا ہے جی؟ کتنے حاجی نمازی کتنے غریبوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے، مظلوموں کا حق. کتنے ظالم بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے وہ دینے کے لیے تیار. کتنے ظالم چچا ہیں جو اپنے یتیم بھتیجوں کے حق پر کام کرتے ہیں. کتنے ظالم ماموں ہیں جو اپنے یتیم بھانجوں کے حق پر کیا ہے. اور اس لوٹ کسوٹ کے بعد سے سال کے سال پھر وہ حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو ہار بھی ڈالتے ہیں، حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، مسجد کی پہلی صف میں آکے کھڑے بھی ہوتے ہیں، داڑھی اور پگڑی بھی سجاتے ہیں، اور بڑے متقی اور پرہیزگار بھی بنے پھرتے ہیں. آؤ لوگوں، تقویٰ نہ تو لباس میں ہے اور نہ ظاہری اعمال میں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کو اٹھاؤ، میرے آقا نے 3 بار اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا. تقویٰ کسی عمل کا نام نہیں، میرے آقا نے فرمایا تقویٰ اس دل کی کیفیت کا نام ہے. تقویٰ اس دل کی، بولیے اس دل کی حالت کا نام ہے. اگر یہ کیفیت بدل جائے تو تقویٰ کیا سب سے اتقا بنا دیتی ہے. اسے مولانا روم نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. حاضرین محترم، اگر یہ دل اس کے اندر انسانیت کا احساس نہیں، بات ختم ہوگی. انسانیت کا بولیے احساس نہیں، یہ دکھی کو دیکھ کر دل تڑپتا نہیں، کسی مجبور کی مدد کے لیے آپ کو ابھارتا نہیں. یہ دل
کسی درد مند کے لیے بے چین بے قرار نہیں ہوتا تو پھر لاکھ نمازیں پڑھو، سجدے کرو اور لاکھ حج عمرے کرو، نور تقوی میسر بولیے نہیں۔ تقوی اس وقت نصیب ہوگا کہ جب انسانی حقوق کی بات ہوگی، انسانی بلائی کی، خیر خواہی کی اور حقداروں کا حق انہیں ان کی دہلیز پر جب ملنے لگے تو پھر جب ہر ایک کو حق میسر آ جائے، آ جاؤ پھر خدا کی بارگاہ میں ایک بار سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ دو، دیکھو خدا کیسے تقوی عطا کرتا ہے، کیسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر انسانیت کا حق ادا نہیں کیا تو سیرت صدیق بتا رہی ہے، رب کا قرآن بتا رہا ہے کہ تقوی میسر بولیے تو صدیق اکبر کی سیرت کا پیغام اور رب کے قرآن کا پیغام انسانی بلائی، انسانی خیر خواہی۔ دیکھیے ادھر بلال کے منہ میں لقمہ ڈلا، ادھر رب نے کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ابو بکر سے کیا بولیے راضی ہو گیا۔ ارے یہ تو سیرت صدیق ہے، ذرا اور آگے دیکھ لیا کیونکہ اس مہینے کی نسبت صدیق اکبر سے بھی ہے اور اس کی نسبت سیدہ کائنات سے بھی ہے، شہزادی کونین سے بھی ہے، مصطفیٰ کی لخت جگر سے بھی ہے۔ صدیق نے تو بلال میں لقمہ ڈالا۔ اب آئیے ذرا مصطفیٰ کے گھرانے کا حال دیکھیے، سیدہ کائنات کی سخاوت دیکھیے کہ جہاں ایک دن نہیں 3 دن مسلسل پانی سے افطار ہوتا رہا، جو کی روٹیاں پکا کے سامنے رکھتے، افطار کا وقت قریب آتا، رب کائنات کبھی یتیم کو بھیج دیتا، کبھی مسکین کو بھیج دیتا، کبھی اسیر کو بھیج دیتا، قربان جائیں سیدہ تیری سخاوت پر۔ وہ فرماتی ہیں خود پانی پی کے افطار کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج کی روٹی اٹھا کر غریب کو کھلا دو، آج یتیم کو کھلا دو، آج مسکین کو کھلا دو۔ 3 دن کتنے بولیے 3 دن جب خود پانی سے افطار کرتے رہے، قدسیان فلک بھی جھوم اٹھے، عرش بھی حیرت سے دیکھنے لگا یہ کس کا گھرانہ ہے، آواز آئی میرے محمد کا گھرانہ ہے۔ رب نے کہا جبرائیل ابھی جا اور قیامت تک کردار فاطمہ کو اور سیرت علی کو قرآن بناتے ہوئے میں اپنے محبوب کے قلب پر اتارنا چاہتا ہوں، اور حبیب سے کہہ دے پیارے مصطفیٰ آج اعلان کر دے وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ میری محبت میں یتیموں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور اسیروں کو کھلانے والے ہیں، اور کہتے کیا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تمہیں جو کھلایا کس کے لیے بولیے اللہ کے لیے کھلایا۔ اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے، ادھر صدیق اکبر کے عمل پر رب نے کہا تھا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے ابو بکر پر کسی کا احسان بولیے صدیق نے جو کیا وہ احسان کا بدلہ نہیں اتارا، ادھر خالی اتنا کہا بدلہ نہیں اتارا، ادھر میرے رب نے کہا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بدلہ مانگنا تو دور کی بات ہے، ہم تو تمہاری زبان سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں ہم تو تمہاری زبان سے بولیے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ بدلہ تم نے کیا دینا، بدلہ تم نے کیا دینا ہے؟ حاضرین محترم، معلوم یہ ہوا کہ سیرت صدیق کا پیغام بھی غریب پروری ہے، سیرت سیدہ کائنات کا پیغام بھی بولیے کیا ہے؟ غریب پروری ہے۔
آقا کی مظلوم امت، دکھی امت، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا، یہی تقوی صدیق ہے، یہی سخاوت فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے، اور یہی فیضان کلندر ہے، یہی فیضان اولیاء ہے۔ اللہ والوں کی درگاہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں صبح و شام غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، ان کا لنگر غریبوں کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو یہی پیغام کلندر ہے، یہی سیرت فاطمۃ الزہرا ہے، یہی تقوی صدیق ہے، یہی پیغام قرآن ہے، اور یہی مشن منہاج القرآن ہے، یہی مشن منہاج القرآن ہے، یہی فکر شیخ الاسلام کی فکر، یہ قرآنی فکر۔ لوگ تقوی کہیں اور، اللہ کی رضا کہیں بولیے اور ڈھونڈتے ہیں، قرآن کا نچوڑ نکال کر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا لوگوں تمہیں تقوی میں کمال اور اللہ کی رضا نصیب تب ہوگی کہ جب تم باقی تمام فرائض واجبات اور اعمال کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی دکھی مظلوم اور غریب امت کے حقوق کی جدوجہد کرو ہے۔ اس غریب کو حق دلانا یہ پیغام قرآن بھی ہے، اور یہ مشن منہاج القرآن، یہ حضور شیخ الاسلام کی فکر ہے، جسے سطحی طور پر عام لوگ شاید اسے دنیا داری کا نام لیں یا سیاست کا نام دیں، جو بھی چاہے نام لیں، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ نچوڑ ہے اس کا قرآن، اور یہ نقطہ معراج ہے شان سیدنا صدیق اکبر کا، جس کے دل میں کبھی غریب کا درد ہی نہیں اٹھا، جس نے کبھی مظلوم کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں، جو ہمیشہ دنیا کا پجاری رہا، مال کا پجاری رہا، جس نے اپنے دین کو بھی دنیا کے عوض بیچنا شروع کر دیا، وہ کیا جانے کہ تقوی صدیق کیا ہے، اور وہ کیا جانے کہ در فاطمہ کی عظمت کیا ہے، اسے کیا خبر کہ رب کا قرآن کیا ہے، اور قرآن کا راستہ منہاج القرآن کیا ہے۔ آئیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآنی فکر کو سمجھا جائے، اور اس قرآن کے آئینے میں عظمت صحابہ کو بھی جانا جائے، اور اسی قرآن کے آئینے میں عظمت اہل بیت کو بھی جانا جائے، اور اسی قرآن کی سے روشنی لے کر راہ تقوی بھی تلاش کی جائے، اور راہ رضائے الہی بھی تلاش کی جائے۔ یقیناً دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی بولیے سمر جائے گی، بشرطے کہ ہم اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں، قرآن کی راہ کیا بن جائے، اور اس راہ قرآن کا نام منہاج القرآن ہے۔ اس راستے سے اچھا راستہ، اس راہ پر چلنے والے مسافر سے اچھا مسافر کوئی نہیں، اور اس راستے پر چل کر ملنے والی منزل سے اعلیٰ منزل کوئی نہیں۔ خالق کائنات ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہم سب کو اس قرآنی مشن پر استقامت عطا فرمائے، اس آستانے کی رونقیں ہمیشہ بحال رہیں، اور یہاں سے آقا علیہ السلام کی اس امت کو خیر کا پیغام اس آستانہ عالیہ سے ملتا رہے۔ اس دربار کے صاحبزادگان کو اللہ پاک عمر خضر دے، ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم
لنگر شریف کا اہتمام ہے، تمام حضرات حلوہ شریف بھی کھا کے جائیے گا. اور برادر مکرم فیصل اقبال رضا کے خیر اور ملک حسنین امین خیر ان کے بھی مشکور ہیں، اور دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت قبلہ مامو جان سواز صاحب کے صاحبزادے محمد ولید احمد قادری مزولی کو ان کے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے احباب ہیں سب کا شکریہ. ماشاءاللہ آج حضرت علامہ صاحب نے اصل قرآنی فکر اور اصل جو شان صدیق اکبر اور سیدہ کائنات کا جو پیغام تھا، مظلوم کی مدد اور اصل تقویٰ، چین مل کے آپ کا خطاب سن کے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ٹائم دیا. دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالعزیز صاحب. اس سے پہلے اسلام کے دو اشعار. سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، شمع بز میں ہدایت پیلا، آسیاں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا هذا ذكرك وذكر نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم. مولا کائنات صدقہ پنجن پاک علیہ السلام، صدقہ میرے بید صغیر شیخ سے بغداد سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محمود اسمانی غوث سمدانی شہباز علامہ خانی قدس القدرانی اس پاک محفل و اپنے پاک بار کامل قبول و منظور فرمائے. ساج حضرت علامہ صاحب نے نہایت فاضلانہ عالمانہ محققانہ مدللانہ بیان فرمائے. اللہ کریم آپ کے علم شریف کے اندر عمر شریف سے مزید برکت عطا فرمایا اور اس علماء حق کا سایہ
دے ہمیشہ ہمیشہ سب اس کی جاتے قائم دن رہا یا اللہ استان آلین ادھر فیضان تو ساری کائنات مستفیض فرمات ہمیشہ ہمیشہ لگر یہ فیضان دے داری دے ساری جاتے سادے صاحبزادہ صاحب دی زبیر صاحب دے اللہ کریم عمر یا اللہ خضرہ تھا فرما یا اللہ بہت محبت والے بہت پیار والے نوجوان ہو کے کئی پروگرام بڑھا دے اور ہمیشہ 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 جس قسم کا پروگرام ہوئے ہمیشہ بڑی کامیابی دے نال کامرانی دے نال پیار نال شفقت نال خرچ کر کے سب کچھ کر کے انتظام و اہتمام کرے مولا اس عمل و اپنے پاک پاک نال قبول و منظور فرما مزید اجر عطا فرما یا اللہ نسل مسکینہ دوتی یا اللہ تیرا سایہ تیرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ سان رحمت دا سایہ تا دیر ہمیشہ 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 قیام دین رکھ یا اللہ سے مسئلہ کہہ سنت و جماعت قیام دین رکھ یا اللہ صحابہ کرام دے غلامی اور پجتر پاکر مسلام دوان احمد حالان مسلام دے غلامی یا اللہ ہمیشہ سلام کرتی یا اللہ کے بہن فرما صالحان کے منکر فرما دین و دن دا مور اسام فرما ملک و ملت خیر فرما یا اللہ سنا ایسا قائد عطا فرما ایسا حکمران عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب دے غلام ہوئے اور اس امت ہمدرد ہوئے میرے مولا کرم نوازی فرما انسان ایسا حکمران عطا فرما تیرے کامل تے مکمل طور تے نظام مصطفی ہمیشہ ہمیشہ نافذ کر دے اور نافذ ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم اجمعین رستہ چھوڑا جا آنکھیں بہت